رجب کا مہینہ ہے، اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو آج یہ خاص وظیفہ پڑھ لو۔ دولت خرچ کرنے سے بھی ختم نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں ہوں گے۔ جو شخص ماہ رجب میں یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ نصیبوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ مال و دولت کا بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اس کو پڑھنے والا اللہ پاک سے پورے سال کا رزق اور دولت لکھوا لیتا ہے۔ اگر آپ کے اوپر نظر بد ہے، جادو جنات کے معاملات ہیں، وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب کوئی بندہ اس وظیفے کو ماہ رجب میں پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اللہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اتنا قریب کرتا ہے کہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے تو دنیا جہاں کا کوئی بھی شخص اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اللہ کے دوست ہونے کی نشانی ہے۔ رجب کے مہینے کی اتنی برکت ہے کہ اس مہینے میں جو بھی عبادت اور وظائف کرے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتے ہیں۔ اور آج اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ ماہ بہت ہی اہم ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی اچانک آپ کو اتنی دولت ملنا شروع ہو جائے گی، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ خدارا یہ موقع ضائع مت کیجیے گا۔ یہ عمل بہت ضروری ہے اور بہت اہم ہے۔ رجب کا مہینہ ابھی شروع ہوا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ختم بھی ہو جائے گا۔ ماہ رجب سراپا رحمت و برکت کا مہینہ ہے۔ ویسے تو سبھی دن اللہ کے ہیں، راتیں بھی اس کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہے۔ اس لیے اس نے کسی شب کو شب معراج بنا دیا اور کسی مہینے کو ماہ مبارک بنا دیا۔ اب یہ انسان کی اپنی کوشش ہے کہ وہ اس ماہ مبارک سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے، اپنے آپ کو کس طرح رحمت و مغفرت کا مستحق بناتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اور اس کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے۔ نوافل کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہی معاملہ صدقہ اور اذکار کا بھی ہے، ان کا بھی ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ آج کا وظیفہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت کا وظیفہ ہے اور یہ ایک آیت بہت ہی طاقتور آیت ہے۔ رزق کے حوالے سے اور تنگ دستی کے لیے آپ اس عمل کو باقاعدگی کے ساتھ کریں تو آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ آیت قرآن پاک کی سورۃ یاسین کا دل ہے۔ قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ یہ ایک ایسی سورہ ہے جس کے پڑھنے سے بڑی بڑی مشکل دور ہو جائے گی، بڑی سے بڑی پریشانی سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ آپ کے جتنے بھی رکے ہوئے کام ہیں سب انشاءاللہ تعالی ہو جائیں گے۔ صرف ایک عمل کے ذریعے سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ کے گھر سے جادو جنات تعویذات بندش ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میں 100% گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ جس نے بھی یہ عمل کر لیا اس کی زندگی کے اندر خوشیاں دوبارہ لوٹ آئیں گی۔ جس مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے شفا بھی رکھی ہے اور قرآن کریم کے اندر اللہ نے مسائل کا حل بھی رکھا ہے۔ اور قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس کو پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، بڑے لگاؤ کے ساتھ اور پورے شوق اور ذوق کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو اللہ کے فضل سے تمام مشکلات پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، اس عمل کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو نجات ملی ہے۔ ان لوگوں کے لیے دشمن تباہ و برباد ہوں گے، بہت سے لوگوں کے رزق کے اندر برکت ہوئی ہے اور بہت سے لوگوں نے اس وظیفے کے ذریعے سے لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کما لیے ہیں اور وہ کروڑ پتی بن چکے ہیں۔ جو لوگ فقیر تھے وہ بادشاہ بن گئے اور جن کے پاس کچھ نہیں تھا، مانگنے والے تھے، آج وہ لوگ ارب پتی بن گئے ہیں۔ جو لوگ لینے والے تھے آج وہ اللہ کی راہ میں دینے والے بن گئے۔ آپ بھی اس عمل کو کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اگر آپ نے اس عمل کو چھوڑا تو آپ پچھتائیں گے۔ زندگی میں پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہ ملے گا۔
آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، جاپان سے، مسقط سے، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے آپ نے باوضو ہونا ہے، آپ کا پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ اس کو آپ نے وضو کر کے آرام سے تسلی کے ساتھ کسی بھی ٹائم میں، صبح میں، شام میں، دوپہر میں، جب مرضی، جب بھی آپ کو ٹائم لگے، آپ اس کو باوضو ہو کے 3 دفعہ سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، اچھا سا درود پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لے یا کوئی سا بھی چھوٹا درود پڑھ لے جو آپ کو صحیح تلفظ کے ساتھ آتا ہو۔ اس کے بعد آپ نے طاؤس پڑھنی ہے، تسمیہ پڑھنی ہے اور پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ 7 دفعہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ سورہ یاسین کو آپ نے بالکل آرام سے توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں کی تسبیح کرنی ہے۔ جو نام ہے اللہ تعالیٰ کے رزق دینے والے، وہ ہے یا رزاقو یا حفیظو۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ صفاتی ناموں کی تسبیح کرنی ہے۔ ایک دفعہ تسبیح کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے استغفار کی ایک تسبیح کرنی ہے، کیونکہ استغفار ہی کی وجہ سے تمام برکتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جاتے ہیں۔ استغفار ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اس عمل کو کرتے ہوئے ہمیں بھی دعاؤں میں ضرور یاد کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی اچھی بات لگی ہو تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ میں آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کے وظیفے لاتی رہوں گی۔ سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔